السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی جان، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ جی بالکل، بچوں کے الفضل کا آج کا موضوع ہے جلسہ سالانہ کے آداب۔ آج اتوار 26 جولائی 2026 ہے، اور یہ الفضل کی جلد 4 ہے اور شمارہ نمبر ہے 14 اور 15، یعنی 14 and 15۔ چلیں چلتے ہیں گھانا اور دیکھتے ہیں نیرا اور اکان اپنی امی جان سے پہلے صفحے میں کیا سن رہے ہیں۔ السلام علیکم امی جان، آپ کا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ امی جان، آپ ہمیں بچوں کے الفضل سے پہلا صفحہ سنا دیں گی؟ جی بالکل، میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ تو آج کے شمارے کا موضوع ہے جلسے کے آداب۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جلسہ آ رہا ہے، برطانیہ کا، UK کا جلسہ آ رہا ہے نا؟ جی۔ تو آج کا موضوع ہے الفضل کا جلسے کے آداب۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شمارے میں بچوں کے لیے کیا ہے۔ اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں پڑھیں دلچسپ معلومات، دادی جان کا آنگن میں سنیں کہانی، جلسہ سالانہ کے آداب، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانیں، راستہ تلاش کریں اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ جی بالکل، تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے اللہ میاں کا خط، جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ تو اکان، آپ ہمیں اس کی تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ جزاکم اللہ۔ یہ آیت سورۃ توبہ 122 ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور مومنوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تعلیم دین کے لیے نکل پڑیں، پس کیوں نہ ہوا کہ ان کی جماعت میں سے ایک گروہ نکل پڑتا تاکہ وہ دین پوری طرح سیکھتے اور اپنی قوم کو واپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے تاکہ وہ گمراہی سے ڈرنے لگے۔ تو بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس شمارے کا موضوع ہے جلسہ سالانہ کے آداب، تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں بتایا ہے کہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں جلسے میں، ہم کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ اکان، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جلسے میں ہم اچھی اچھی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہے نا؟
تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جو لوگ جلسہ سالانہ میں شامل ہو سکتے ہیں، سارے تو نہیں ہو سکتے لیکن جو ہو سکتے ہیں جلسہ سالانہ میں شامل، وہ وہاں پہ جا کے دین کی باتیں سیکھیں، اور جب وہ اپنے ملکوں میں اپنے جگہوں پہ واپس لوٹیں تو وہاں پہ جا کے دین سکھائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی تو بچوں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بار کیا ہے. مہمان نوازی 3 دن کی ہے. حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے، اور یہ واجبی مہمان نوازی 1 دن اور 1 رات کی ہے. مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اسے حرج میں ڈال دے. مہمانداری یعنی ضیافت 3 دن تک ہے، اور 3 دن کے بعد میزبان جو اس پر خرچ کرے گا وہ صدقہ ہوگا. صدقہ یعنی میزبان کی اپنی خوشی سے ہوگا. جی تو بچوں دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کا طریقہ سکھا رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، اور اس میں دونوں کے لیے حضور نے سکھا دیا کہ میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے گھر اگر جائے تو زیادہ دن نہ ٹھہرے کہ اس کے لیے تکلیف ہو یا اس کے اوپر بوجھ ہو، اور میزبان کو بھی سمجھایا ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو اسی طرح جو جلسے پہ مہمان آتے ہیں نا، تو ان کی بھی ہمیں اچھی سی میزبانی کرنی چاہیے. کیسے میزبانی کرنی چاہیے ہمیں ایکان؟ کہ جلسے پہ ہمیں کوئی ڈیوٹی ملتی ہے تو ہمیں اچھے سے کرنی چاہیے. جی بالکل، شاباش. جی تو بچوں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام. آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں. جی بالکل. تو چلیں پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام. جلسے پر آنے والوں کے لیے دعائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جلسہ سالانہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے، اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے، اور ان کے ہم و غم دور فرماوے، اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دیوے، اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. تو اس میں مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں. للہی کا مطلب ہے اللہ کے نام پر، مخلصی نجات، اور خلیفہ کا مطلب ہے جانشین یا نمونہ. تو بچوں اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت دعائیں کی ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں اس کے بعد کون سا سیگمنٹ ہے؟ پیارے حضور ید اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز. جی بالکل. چلیں پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور ید اللہ کی پیاری باتیں. کھانے کو ضائع مت کرو. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ مہمانوں کو چاہیے کہ جلسہ سالانہ کے ان دنوں میں کھانے کو برکت سمجھ کر کھائیں اور اسے ضائع نہ کریں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ کے کھانے کا انتظام نہ ہو سکا، اور انتظام کرنے والے بھول گئے، اور آپ بھی مصروف تھے.
آپ نے جب اپنے کھانے کے بارے میں پوچھا تو سب پریشان تھے، کھانا ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دسترخوان پر جہاں لوگوں نے کھانا کھایا ہے وہاں اگر روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے اور سالن ہے تو وہی لے آؤ، میں وہی کھا لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جو لوگ چھوڑ گئے تھے وہی کھا لیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے، یعنی لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے جو آپ نے ہمارے لیے قائم فرمایا۔ بس ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے رزق کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اور اس طرح کام سمیٹنے والوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانے کو ضائع مت کرو، کھانے کی قدر کرتے ہوئے اسے کھاؤ اور جو پیش کیا جائے اسے خوشی سے کھاؤ۔ بے شک آپ کا یہ فرمان جو ہے وہ مہمانوں کے لیے خاص طور پر ہے، اس لیے کہ وہ ان مہمانوں کے لیے ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ہر مہمان کو بھی اس کا نمونہ بننا چاہیے۔ ایسا مہمان جو برکتیں لانے والا ہو وہ مہمان بنے، اور ایسے مہمان نہ ہوں جو گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوں، بلکہ ان کو پریشانی سے نکالنے والے ہوں۔ کھانے کی مارکی اور دیگر جگہوں پر بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ صفائی کے حوالے سے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آسانی پیدا کرنی ہے، سڑکوں اور رستوں پر گند نہ پھینکیں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بازار سے اشیاء خرید کر کھاتے ہیں، جہاں بیٹھیں وہیں کھانے پینے کے بعد اس کے جو خالی پیکٹ ہیں اور لفافے ہیں ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے ڈسٹ بن میں ڈالیں تاکہ کام سمیٹنے والوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور کم وقت میں زیادہ کام کر کے انتظام کو زیادہ صحیح طور پر چلایا جا سکے۔ پھر یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہر طرف سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے کھانے کے بارے میں بھی بتا دوں، اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ بچوں کو پلیٹ بھر کر کھانا دے دیتے ہیں اور بچے اتنا کھا نہیں سکتے جس سے کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جیسا میں پہلے کہہ آیا ہوں، کھانا ضائع ہونے سے بچائیں اور بچوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر دیں، چاہے بار بار ڈال کر دینا پڑے۔ جی تو بچوں، اب میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں۔ جلسہ سالانہ پر ہم جاتے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا، ہمیں کیسا مہمان بننا چاہیے؟ ایسا مہمان جو برکتوں والا ہو۔ جی، برکتیں لانے والا ہو۔ اور وہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، کھانے کو ضائع نہیں کرنا اور اتنا ہی ڈالنا ہے پلیٹ میں جتنا ہم نے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے حضور نے فرمایا چاہے بار بار لے لیں، لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور صفائی کا خیال رکھنا ہے، جہاں بیٹھنا ہے وہاں پہ گند نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ تاکہ انتظام کرنے والوں کو بھی آسانی ہو۔ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی۔ شاباش۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، آج کلام طاہر سے ایک بہت ہی خوبصورت نظم آئی ہے۔ اے میرے سانسوں میں بسنے والو، دیار مغرب سے جانے والو، دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا۔ ہمارے شام و سحر کا کیا حال پوچھتے ہو کہ لمحہ لمحہ نصیب ان کا بنا رہے ہیں تمہارے ہی صبح و شام کہنا۔ تمہاری خوشیاں جھلک رہی ہیں میرے مقدر کے ذائچے میں، تمہارے خون جگر کی میں سے ہی میرا بھرتا ہے جام کہنا۔ الگ نہیں کوئی ذات میری، تم ہی تو ہو کائنات میری، تمہاری یادوں سے ہی معنون ہے زیست کا انصرام کہنا۔ اے میرے سانسوں میں بسنے والوں، بھلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے، خدا نے باندھا ہے جو تعلق رہے گا قائم مدام کہنا۔ جی تو بچوں، یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور کو ہجرت کرنی پڑی تھی پاکستان سے، تو اس میں حضور پاکستانی احمدیوں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو سلام کہنا میرا جو بھی یہاں سے جائے، اور میں بالکل بھی آپ سے الگ نہیں ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے تعلق ہمارے درمیان قائم کیا محبت کا، وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، کیسی لگی آپ کو نظم؟ بہت اچھی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔
تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اب ہم چلتے ہیں UK محمد شراز کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی امی جان سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیاں، آپ بچوں کے الفضل سے صفحہ 2 پڑھ کے سنا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل میں صفحہ 2 پر سب سے پہلے آتی ہیں یاد کرنے کی باتیں۔ یاد کرنے کی باتیں میں سب سے پہلے ماہرہ آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعا یاد کریں۔ جی، سب سے پہلے بچوں کا الفضل ہمیں پیاری پیاری سی دعائیں یاد کرواتا ہے، اور جو آج کی دعا ہے وہ ہے محبت الہی کے حصول کی دعا، یعنی ہم اللہ میاں سے کیسے جو ہے پیار اللہ میاں کا لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3490 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت بھی مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ تو یہ ایک حدیث کی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں ہم نے ہمیں کیا دعا مانگنی سکھائی ہے کہ ہم اللہ میاں سے اللہ میاں کی محبت مانگیں، اور ہر اس انسان کی محبت جو اللہ میاں سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس کام کی محبت جس کے کرنے سے اللہ میاں ہم سے محبت کرے گا۔ اور دیکھو کتنی پیاری دعا ہے نا۔ جی۔ اس کے بعد کیا آتا ہے ماہرہ؟ اس کے بعد 40 اطفال میں سے چھوٹی سی حدیث آتی ہے۔ جی، اس کے بعد 40 اطفال یعنی 40 آسانہ حدیث میں سے ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے، اور آج کی حدیث نمبر 20 ہے۔ آج کی حدیث ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تہادو تحابو۔ اور اس کا ترجمہ ہے: ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو تاکہ آپس میں تمہاری محبت بڑھے۔ چھوٹی سی پیاری سی حدیث ہے نا۔ جی۔ اس کے بعد کیا آتا ہے ماہرہ؟ الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، اور آج کا الہام ہے: بشرنی ربی وقال انی سأوتیک برکۃ واجلی انوارها حتی یتبرک بثیابک الملوک والسلاطین۔ میرے رب نے مجھے بشارت دی اور فرمایا، میں تجھے برکت دوں گا اور اس کے انوار کو روشن کروں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 212 ایڈیشن 2023 سے۔ اور سب سے آخر میں کیا آتا ہے ماہرہ؟ قصیدہ ما ترجمہ۔ جی، اور آج قصیدے کا شعر نمبر 38 ہمیں یحییٰ پڑھ کر سنائیں گے۔ یحییٰ، آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ فطلعت يا شمس الهدى نصحا لهم لتضيئهم من وجهك النوراني۔ جزاکم اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے: سو اے آفتاب ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خیر خواہی کے لیے طلوع کیا تاکہ اپنے نورانی چہرے سے آپ انہیں منور کر دیں۔ یہ تھا ہمارا بچوں کے الفضل کا صفحہ 2 سے یاد کرنے کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صفحہ 2 پر اس کے بعد آتا ہے گلدستہ معلومات،
اور گلدستہ معلومات میں سب سے پہلے آتی ہے حکایت مسیح الزماں۔ حکایت کسے کہتے ہیں محمد شراز؟ سچی کہانی کو۔ جی، سچی سبق آموز کہانی کو۔ اور ہمارے مسیح الزمان کا کیا نام ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ شاباش۔ ہم پڑھتے ہیں آج کی حکایت۔ دعا کے لیے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی حضرت مسیح موعود ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے کسی سے دعا کروانی ہوتی ہے نا، جب آپ کا ان سے کنیکشن ہوتا ہے تو پھر دعا دل سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بد خیالات کا اثر بغیر ظاہری اسباب کے صرف صحبت سے بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کو کسی برائی میں پڑنے کی ترغیب دے یا نہ دے، اگر کسی برے کی صحبت میں انسان وقت گزار رہا ہو تو وہ برائی لاشعوری طور پر اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پیارے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہم گندے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو بے شک وہ ہمارے سامنے گندی باتیں نہیں کر رہے، تب بھی ہم پہ ان کی گندی باتوں کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ برے انسان کا اثر لاشعوری طور پر اس پر ہوتا رہتا ہے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سکھ طالب علم نے جو گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اخلاص کا تعلق رکھتا تھا، یعنی محبت کرتا تھا، حضرت صاحب کو کہلا بھیجا، یا دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کہلا بھیجا۔ ماخوذ اپنے اندر یکجہتی پیدا کرو، انوار العلوم جلد 24۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول والا جو حوالہ ہے نا محمد شراز، وہ اپنے اندر یکجہتی پیدا کرو، انوار العلوم جلد 24 صفحہ 422 میں سے ہے۔ تو کہانی میں یہ تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کہلا بھیجا کہ پہلے مجھے خدا پر یقین تھا، مگر اب میرے دل میں اس کے متعلق شکوک پڑنے لگ گئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے کہلا بھیجا کہ جہاں تم کالج میں جس سیٹ پر بیٹھتے ہو اس جگہ کو بدل لو۔ چنانچہ اس نے جگہ بدل لی اور پھر بتایا کہ اب خدا تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ بات حضرت صاحب کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر اس شخص کا اثر پڑ رہا تھا جو اس کے پاس بیٹھتا تھا، اور وہ دہریہ تھا۔ تو جو اس کا فرینڈ تھا نا، وہ ایتھیسٹ تھا، وہ اللہ میاں کو نہیں مانتا تھا۔ تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے دل میں بھی شک پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ میاں ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے جگہ بدلی، دوست بدل لیے، تو وہ شک ختم ہو گیا اور اس کو واپس سے یقین ہو گیا کہ اللہ میاں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جب جگہ بدلی تو اس کا اثر پڑنا بند ہو گیا اور شکوک بھی نہ رہے۔ تو برے آدمی کے پاس بیٹھنے سے بھی بلا اس کے کہ وہ کوئی لفظ کہے اثر پڑتا ہے، یعنی اگر وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے تب بھی اثر پڑتا ہے، اور اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے سے بلا اس کے کہ وہ کچھ کہے اثر پڑتا ہے۔ اور یہ ماخوذ ہے از ملائکۃ اللہ، انوار العلوم جلد 5 صفحہ 537۔ بس دنیا میں خیالات ایک دوسرے پر اثر کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کا پتہ نہیں لگتا۔ بس خاص طور پر نوجوانوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ان کی دوستیاں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے ہو جو ان پر بد اثر نہ ڈالیں۔ ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ گندے بچوں سے دوستی نہیں کرنی، اچھے بچوں سے دوستی کرنی ہے۔ جی، اسی طرح ٹی وی پروگرام ہیں، اس بارے میں بڑوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بچوں کو پروگرام دیکھنے سے روکتے ہیں، تو وہ اگر بچوں کو ایسے پروگرامز نہ بھی دیکھنے دیں جو بچوں کے اخلاق پر برے اثر ڈالتے ہیں، یا پروگراموں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی عمر کے لیے نہیں ہے، اس عمر کے بچوں کے لیے نہیں، لیکن خود گھروں میں اگر ماں باپ دیکھ رہے ہوں تو ایک تو یہ بات ہے کہ کبھی نہ کبھی بچوں کی نظریں اس پروگرام پر پڑ جاتی ہیں جب ماں باپ دیکھ رہے ہوں۔ دوسرے، لاشعوری طور پر ماحول کا بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے اور بچوں کی تربیت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ماں باپ جو ایسے پروگرام دیکھتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ خود یہ پروگرام دیکھنے کے بعد بالکل تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں پر قائم ہوں۔ بعض دیر تک دیکھتے ہیں اور پھر صبح فجر پہ نمازوں کے لیے بھی نہیں جاگتے۔ بس والدین کا بھی فرض ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو پاک صاف رکھیں، کیونکہ لاشعوری طور پر ان چیزوں کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے اور تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تم ایک نظر مقرر کرو، میں دعا کروں گا۔
یہ طریق اس لیے اختیار کرتے تھے کہ تعلق بڑھے۔ ہم بھی آپ کو کہتے ہیں نا کہ پیارے حضور کو خط لکھتے رہو بار بار، تاکہ حضور کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو، پھر جب حضور دعا کریں گے حضور کو پتہ ہوگا میں کون سے بچے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جی جی اس لیے حضرت صاحب نے بارہا ایک حکایت سنائی ہے کہ ایک بزرگ سے کوئی شخص دعا کرانے گیا، اس کے مکان کا قبالہ گم ہو گیا تھا، مکان کے جو کاغذات تھے وہ گم گئے تھے۔ اس نے کہا میں دعا کروں گا، پہلے میرے لیے حلوہ لاؤ۔ وہ شخص حیران تو ہوا کہ میں دعا کے لیے گیا ہوں اور یہ مجھے حلوے کا کہہ رہے ہیں، مگر بہرحال اس کو دعا کی ضرورت تھی، حلوہ لینے چلا گیا اور حلوائی کی دکان سے حلوہ لیا، اور جب حلوہ اس نے لیا اور حلوائی اس کو کاغذ میں ڈال کر دینے لگا، جو کاغذ حلوائی کے پاس پڑا ہوا تھا تو اس نے شور مچا دیا کہ اس کاغذ کو نہ پھاڑنا، یہی تو میرے مکان کے کاغذات ہیں، اسی کے لیے تو میں دعا کروانا چاہتا تھا۔ دیکھو وہ گیا لینے کے لیے تو اس کو اپنے مکان کے کاغذ بھی مل گئے، ہے نا؟ جی غرض وہ حلوہ لے کر گیا اور بتایا کہ مجھے قبالہ یا وہ کاغذات مل گئے ہیں، تو اس بزرگ نے کہا کہ میری غرض حلوے سے صرف یہ تھی کہ تمہارے سے ایک تعلق پیدا ہو، اور وہ تعلق دعا کے لیے تو پیدا ہونا ہی تھا، تمہیں ظاہری فائدہ بھی ہو گیا۔ ماخوذ از منصب خلافت، انوار العلوم، جلد 2، صفحہ 49 اور 50۔ حضرت مسلم موعود ہستی باری تعالیٰ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ ایک دہریہ پڑھا کرتا تھا، یعنی ہستی باری تعالیٰ کا کیا ثبوت ہے اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ زلزلہ جو آیا تو اس کے منہ سے بے اختیار رام رام نکل گیا۔ پہلے ہندو تھا، دہریہ ہو گیا تو میر صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ تم خدا کے منکر ہو، پھر تم نے رام رام کیوں کہا؟ کہنے لگا غلطی ہو گئی، یوں ہی منہ سے نکل گیا۔ تو وہ جو انسان تھا نا وہ پہلے ہندو تھا، پھر اس نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں اللہ میاں ہے ہی نہیں، تو وہ دہریہ ہو گیا۔ تو جب ایک دفعہ ارتھکویک آیا، زلزلہ آیا، تو جب اس کو ڈر لگا نا تو اس کے منہ سے خود ہی رام رام نکلی، تو اس نے خود ہی رام رام کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تم تو اللہ میاں پہ بلیو نہیں کرتے، تو اب ڈر جب لگ رہا ہے تو پھر اللہ میاں کو کیوں بلا رہے ہو، رام رام کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ غلطی سے ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، اس نے ویسے نا بات کو اگنور کر دیا۔ اس پہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مگر اصل بات یہ ہے کہ دہریے جہالت پر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ماننے والے علم پر، اس لیے مرتے وقت یا خوف کے وقت دہریہ کہتا ہے کہ ممکن ہے میں ہی غلطی پر ہوں، ورنہ اگر وہ علم پر ہوتا تو اس کی بجائے یہ ہوتا کہ مرتے وقت دہریہ دوسروں کو کہتا کہ خدا کے وہم کو چھوڑ دو، کوئی خدا نہیں، مگر اس کے الٹ نظارے نظر آتے ہیں۔ بس خدا کی ہستی کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہر قوم میں یہ خیال پایا جاتا ہے، تو خوف کے وقت، ڈر کے وقت ہر کوئی اللہ میاں کو بلاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو۔ ٹھیک ہے محمد شیراز؟ اور یہ تھا ماخوذ از ہستی باری تعالیٰ، انوار العلوم، جلد 6، صفحہ نمبر 286، اور یہ لیا گیا تھا خطبہ جمعہ 30 اکتوبر 2015 سے۔ اور اس کے بعد آج گلدستہ معلومات میں بچوں کے الفضل میں ایک چھوٹی سی نظم آئی ہے جو امت الباری ناصر صاحبہ نے امریکہ سے لکھی ہے۔ اس نظم کا نام ہے راستوں کو محفوظ بنا دیں۔ لگ گئی چلتے چلتے ٹھوکر، گر گیا بچہ الٹا ہو کر، بھاگ کے ہم بچے کو اٹھائیں، جس سے لگی ٹھوکر وہ ہٹائیں، اور نہ کوئی ٹھوکر کھائے، چلتے چلتے یوں گر جائے، ساری گندی چیزیں ہٹا دیں، راستوں کو محفوظ بنا دیں۔ چھوٹی سی پیاری سی نظم ہے محمد شیراز، اور اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ رستے میں اگر کچھ ایسا پڑا ہوا ہو جس سے کوئی گر سکتا ہو تو ہمیں اسے رستے میں سے ہٹا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا ہمارے بچوں کے الفضل کا آج کا صفحہ نمبر 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، آج کس کے پاس چلیں؟ چلتے ہیں کینیڈا، ہبا، صدف، دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بچوں کے الفضل میں کون سی کہانی آئی ہے؟ جی آئیں ہم دیکھتے ہیں. جی آج دادی جان کے آنگن میں جو کہانی آئی ہے اس کا عنوان ہے جلسہ سالانہ کے آداب. جلسہ سالانہ قریب تھا. محمود، احمد اور گڑیا بہت خوش تھے. ایک شام ان تینوں نے مل کر دادی جان سے جلسہ سالانہ کے آداب کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا اور ان کے کمرے میں جا پہنچے جہاں وہ حسب توقع اخبار الفضل کے مطالعے میں مشغول تھیں. سارے بچوں نے مل کر کہا السلام علیکم دادی جان. تینوں نے بڑے پرجوش انداز میں سلام کا تحفہ دیا تو دادی جان نے بھی آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بچوں، اللہ تمہیں خوش رکھے. دادی جان نے اخبار طے کرتے ہوئے جواب دیا تو گڑیا کہتی دادی جان آپ ہمیشہ سلام کا جواب اتنے پیار سے دیتی ہیں. تو دادی جان کہتی ہیں بیٹی سلام کرنا اسلام کا بہت خوبصورت تحفہ ہے، اس لیے جلسہ سالانہ میں بھی جب ہم کسی سے ملیں تو پہلے سلام کریں. یہاں تک میں نے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ ہمیں آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے. اس سے محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے. اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اگرچہ چند لمحوں کے لیے بھی جماعت سے اٹھ کر جاتے اور پھر واپس تشریف لاتے تو ہر بار جاتے بھی اور آتے بھی السلام علیکم کہتے. تو گڑیا کہتی ہے مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج ہم آپ سے جلسہ سالانہ کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں؟ تو دادی جان مسکراتے ہوئے کہتی ہیں بس مجھے آپ تینوں کے سلام کرنے کے انداز سے علم ہو گیا تھا. تو احمد کہتا ہے سلام کرنا اتنا ضروری ہے؟ تو دادی جان اس کو کہتی ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ 26 جولائی 2024 میں فرمایا تھا کہ بالکل اور ایسے مواقع پر جہاں آپ سب کو جانتے نہ ہوں یہ بات ہی تبلیغ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. اس بارے میں پیارے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پس جب یہ سلامتی کا رواج پیدا ہوگا تو مہمان جو غیرز جماعت ہیں اور جو نو مبائن ہیں ان کے دلوں پر ایک اچھا اثر قائم ہوگا اور اس پاک ماحول سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تعریف کرنے والے بن جائیں گے. اور جو نو مبائن اس پر عمل کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ احسن رنگ میں نظام میں جذب ہونے والے بن جائیں گے. مطلب پھر حضور نے کہا کہ جن کو یہ شکوہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ ہمیں جذب نہیں کیا جاتا تو جب آپ السلام علیکم کہہ کے ان کو گریٹ کریں گے تو وہ اپنے آپ کو ویلکم محسوس کریں گے نا. تو احمد کہتا ہے دادی جان جلسہ سالانہ میں جانے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ تو دادی جان کہتی ہیں سب سے پہلے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور اپنے جوتے بھی صاف کر کے جانا چاہیے. جلسے میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اس لیے ہر شخص کو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو محمود کہتا ہے تو صفائی بھی جلسے کے آداب میں شامل ہے؟ تو دادی جان کہتی ہیں بالکل، صفائی نصف ایمان ہے اور ایک مومن کو ہر وقت پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے. قطع نظر اس کے کہ کس کی ڈیوٹی ہے جو بھی گند دیکھے اس کو اٹھا کر جہاں بھی کوڑا پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن یا ڈبے وغیرہ رکھے گئے ہیں ان میں پھینکیں. مہمان بھی میزبان بھی دونوں ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو احمد کہتا ہے دادی جان اور کون سے آداب ہوتے ہیں جلسے کے نا؟ تو دادی جان کہتی ہیں ایک اہم ادب یہ ہے کہ اگر دو شخص پہلے سے اکٹھے بیٹھے ہوں تو کسی تیسرے شخص کو ان کے درمیان جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. تو گڑیا کہتی ہے ایسا کیوں؟ تو دادی جان کہتی ہیں کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے اور ان کی گفتگو میں خلل پڑتا ہے. اسلام ہمیں دوسروں کے احساسات کا احترام کرنا سکھاتا ہے، ہمیں ان کی فیلنگز کو سمجھنا چاہیے. تو محمود کہتا ہے اگر جلسہ کے دوران کوئی شخص باتیں کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دادی جان کہتی ہیں اس بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی خطبہ کے وقت اگر کوئی شخص بات کرے تو دوسرا شخص اسے شور مچا کر نہیں بلکہ اشارے سے خاموش کرائے. احمد کہتا ہے یعنی خاموشی قائم رکھنے کے لیے بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے. دادی جان کہتی ہیں بالکل، اچھے اخلاق یہی ہیں کہ دوسروں کو پیار اور حکمت سے سمجھایا جائے. تو گڑیا کہتی ہے کہ اگر میں کسی کو باتیں کرتے دیکھوں تو میں انگلی ہونٹوں پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر سکتی ہوں.
تو دادی جان کہتی ہے جی ہاں یہ بہت اچھا طریقہ ہے. محمود کہتا ہے تو جلسے میں ہمیں خاموشی سے تقاریر سننی چاہیے, دوسروں کا احترام کرنا چاہیے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو دادی جان کہتی ہیں شاباش, اور یاد رکھو جلسہ سالانہ میں نظم و ضبط, خاموشی, احترام اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ایک مومن کی شان ہے. بعض لوگ بلند آواز سے عادتاً تو میں کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا ٹولیوں کی صورت میں, مطلب گروپ کی صورت میں بیٹھ کر کہکے لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان 3 دنوں میں ان تمام چیزوں سے جس حد تک پرہیز کر سکتے ہیں کریں, بلکہ مکمل طور پر پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ہم جیسا سننے کے لیے جاتے ہیں نا. تو ویسے بھی یہ کوئی ایسی اچھی عادت بھی نہیں ہے نا, کیونکہ کوئی جب ہم جاتے ہیں جلسہ وغیرہ پہ یا کہیں بھی جہاں پہ ریلیجیس گیدرنگز ہوتی ہیں, تو وہاں ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے, ہے نا. تو احمد کہتا ہے دادی جان اگر جلسے میں کسی بات پر بچوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دادی جان کہتی ہیں بیٹا جلسہ سالانہ محبت, بھائی چارے اور امن کا اجتماع ہوتا ہے, وہاں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بات پسند نہ آئے تو صبر اور نرمی سے کام لینا چاہیے. تو محمود کہتا ہے اگر کوئی ہمیں تنگ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دادی جان کہتی ہیں تب بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے, اچھے اخلاق سے جواب دینا چاہیے اور ضرورت ہو تو خدام یا بڑوں سے مدد لینی چاہیے. تو گڑیا کہتی ہے تو ہمیں سب کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے. تو دادی جان کہتی ہیں بالکل, ایک سچا مومن دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو دادی جان کہتی ہیں نہیں. تو محمود پوچھتا ہے تو آپ نے کھانے کا تو بتایا ہی نہیں. تو دادی جان کہتی ہیں بہت اچھا یاد دلایا, کھانے کے آداب میں تو یہ ہے کہ جتنا پلیٹ میں ڈالیں اس کو مکمل ختم کریں, کھانے کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اتنا ہی لیں جتنا آپ ختم کر سکیں. بلکہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت عمدہ واقعہ یاد آ گیا. جب جنگ مقدس کے مباحثے کی تقریب تھی تو ایک دن مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے منتظمین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا رکھنا بھول گئے یا پیش کرنا بھول گئے, اور رات کا ایک حصہ گزر گیا. آپ علیہ السلام کو کھانا نہیں دیا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے انتظار کے بعد جب کھانے کے بارے میں پوچھا تو سب جو انتظام کرنے والے تھے وہ تو بڑے پریشان ہو گئے, سب کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ یہ کیا ہو گیا, کھانا رکھا ہوا بھی نہیں تھا. تو بازار اب بند ہو چکے ہیں, بہت دیر ہو گئی ہے, تو وہاں سے لا بھی نہیں سکتے تھے, ہے نا. تو بہرحال جب یہ صورت حال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آئی, جب آپ علیہ السلام کو پتہ لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح گھبراہٹ اور تکلیف کی ضرورت کیا ہے؟ دسترخوان پہ دیکھو, جہاں کھانا کھایا ہو وہاں دیکھو, لوگوں کا کچھ بچا کچا پڑا ہوگا, وہی کافی ہے. جی سوچو ذرا سا, تو جو پڑا ہے وہی لے آؤ. دسترخوان جب دیکھا گیا تو وہاں سوائے روٹیوں کے چند ٹکڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا, سالن وغیرہ بھی نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے, اور آپ علیہ السلام نے وہی کھا لیا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے تھے, یہ ان کا نمونہ تھا. بس ہمیں بھی جو آپ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, صبر اور حوصلہ اور شکر گزاری کے یہ جذبات ہر وقت دکھانے کی ضرورت ہے. اگر ان 3 دنوں میں کسی کی مہمان نوازی میں کوئی کمی بھی رہ گئی ہو تو اسے درگزر کریں اور انتظامیہ کو زیادہ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. تو سب بچے مل کر آگے سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جلسہ سالانہ کے تمام آداب کا خیال رکھیں گے. تو دادی جان بھی کہتی ہیں شاباش میرے بچوں, اللہ تم سب کو بہت خوش رکھے. تو یہ ہمیں بھیجی ہے دریاسمین احمد جرمنی سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھی آج کی کہانی. جزاک اللہ بحسن الجزا. بھائی مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی. جی بالکل, مجھے بھی. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے کیوں. آج بھی ایک نیا اور دلچسپ سوال کا جواب شمارے میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو پھر چلتے ہیں گانا اور طلحہ بھائی جان سے اس کا جواب سنتے ہیں. السلام علیکم پیارے بچوں, آج کے نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں. اور آج کا سوال یہ ہے کہ یورپ میں اس سال اتنی گرمی کیوں پڑ رہی ہے؟ پیارے بچوں,
آپ نے خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ یورپ کے کئی ممالک میں اس سال بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ بعض شہروں میں درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو گھروں میں رہنے، زیادہ پانی پینے اور دھوپ سے بچنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بچوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات گرم ہوا کے بڑے بڑے نظام کئی دنوں تک ایک ہی علاقے پر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس دوران سورج کی تیز دھوپ مسلسل زمین کو گرم کرتی رہتی ہے اور بارش یا ٹھنڈی ہوائیں نہیں آتیں، جس سے گرمی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم وجہ موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج بھی ہے۔ دنیا میں گاڑیوں، کارخانوں اور دیگر ذرائع سے پیدا ہونے والی بعض گیسیں زمین کی گرمی کو اپنے اندر روک لیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور شدید گرمی کی لہریں پہلے کی نسبت زیادہ دفعہ اور زیادہ شدت سے آنے لگی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے بچوں کہ یورپ کے بہت سے ممالک میں پہلے اتنی شدید گرمی کم ہی پڑتی تھی، اس لیے وہاں کے بہت سے گھروں، اسکولوں اور عمارتوں میں ٹھنڈک کے انتظامات بھی ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، اسی لیے وہاں زیادہ گرمی لوگوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یورپ میں اس سال زیادہ گرمی صرف سورج کی تیز دھوپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ گرم ہواؤں، بارش کی کمی اور موسمیاتی تبدیلی کے مل کر اثر کرنے کی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، ماہرین درخت لگانے اور ماحول کو صاف رکھنے کی بہت تلقین کرتے ہیں، کیونکہ درخت ہوا کو ٹھنڈا کرنے، آکسیجن پیدا کرنے اور ماحول کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا غیر ضروری استعمال کم کریں اور ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں تو ہم زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگرچہ ایک بچہ اکیلا پوری دنیا کو نہیں بدل سکتا، لیکن ہر اچھی عادت مل کر مستقبل کو ضرور بہتر بنا سکتی ہے۔ بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے۔ اور یہ مضمون ہمیں بھجوایا ہے ہمارے بھائی خلیق احمد شرجیل نے جرمنی سے۔ جزاکم اللہ بھائی جان، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں اس سوال کا جواب سمجھایا۔ جی بالکل، مجھے بھی سمجھ لگ گئی ہے۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر، جس پر آتا ہے ذہنی آزمائش اور لطائف کا سیگمنٹ۔ چلتے ہیں کینیڈا، یمنا سمر اور ان کی امی جان کے پاس۔ جی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمیں بچوں کے الفاظ سے ذہنی آزمائش کا صفحہ سنا دیں گی؟ جی ضرور۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اردو سوال۔ اور آج گڈو کیا گیم لے کر آیا ہے؟ جی چلے پڑھتے ہیں۔ تو اس دفعہ کا اردو سوال ذہنی آزمائش میں ہے۔ اردو سوال: بچوں، میں گڈو پھر سے حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج حرف قاف سے الفاظ بنائیں۔ گول والا قاف ہوتا ہے نا، اس سے آپ نے الفاظ بنانے ہیں، قاف سے بتانے ہیں۔ ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ جو آپ کو قاف سے آتا ہو، گول والے قاف سے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ کوئی آتا ہے؟ قرآن مجید اور قمر۔ جی شاباش۔ چلیں، ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے باقی بتا دیں گے۔ اس کے بعد ہے محاورہ۔ جی محاورہ بجھیں۔ تو آپ کو سمجھ اس تصویر میں کیا نظر آ رہی ہے؟ جو ایک تصویر دی ہوئی ہے انہوں نے، اس میں آپ نے سوچنا ہے کہ کیا نظر آ رہا ہے۔ بندہ کو چکن دے کر جی اس کو ایک گولڈن انڈا ملا ہے۔ جی وہ سوچ رہا ہے، یہاں پہ بنا ہوا ہے نا کہ جیسے وہ کوئی بات کر رہا ہے نا،
تو یہ وہ کہہ رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، وہ کہہ یہاں سے یہ رہا ہے کہ کہاں ہے میری، اور آگے انہوں نے تھوڑا سا فلنگ دا بلینکس دیا ہوا ہے کہ انڈا دینے والی مرغی، اور یہ اس حوالے سے ایک محاورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بوجھنا ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری مرغیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی مرغی نے انڈا میں نا یہ پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ محاورہ بوجھے ہیں، یہ اردو زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے جس کا مطلب ایسا مستقل اور پائیدار ذریعہ معاش یا منافع ہے جو مسلسل فائدہ دے رہا ہو، لیکن زیادہ لالچ میں آ کر اس کا بے دریغ استعمال یا اسے تباہ کرنا سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ ذرا سوچ کر محاورہ بوجھیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کا جو ذریعہ ہو، کوئی آپ کو چیز بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہو، اس کو خود ختم کر دیں اور لالچ کریں کہ بس جلدی سے اکٹھا فائدہ مل جائے یا کچھ ایسا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آپ نے نا محاورہ پوچھنا ہے۔ آپ کو پچھلے والے محاورے کی وہ سٹوری یاد ہے کہ جو پکچر دی تھی؟ ایک کچھ بچے تھے، وہ انہیں بیل دبا کر بھاگ گئے تھے۔ ہاں جی، تو اس کا گزشتہ شمارے کا جو درست جواب تھا محاورے کا وہ ہے 9-2-11 یعنی 9-2-11 ہونا، یعنی کہ وہاں سے جلدی سے نا بھاگ جانا، اس موقع سے بھاگ جانا، کوئی شرارت کر کے یا جو بھی کام ہوتا ہے غلط کیا ادھر سے آپ بھاگ گئے ہو، تو اس کا ہوتا ہے 9-2-11 ہونا۔ اب اس کے بعد سمر، اس کے بعد کیا آتا ہے بھلا؟ سودوکو۔ جی، سودوکو میں 9 خانوں کا مجموعہ موٹی لکیروں سے واضح کیا گیا ہے اور ہر خانے میں بھی 9 خانے ہیں۔ ان خانوں میں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھے ہیں کہ اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں یعنی رائٹ ٹو لیفٹ، اس سطر اور بڑے خانوں میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے، دوبارہ وہی نمبر جو ہے نا جو پہلے آپ نے لکھ لیا وہ دوبارہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ لوگ کئی دفعہ کھیل چکے ہیں یہ، اس لیے اب تو آپ لوگوں کو سب کو جو الفضل پڑھنے والے بچے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا کیسے کھیلنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کمپلیٹ کر کے اس کو ہمیں آپ نے بھیجوانا ہے۔ اس کے بعد ہے بوجھو تو جانے۔ پینسل کو اٹھائے اور ایک مرتبہ لکیر لگا کر دوبارہ اس کے اوپر سے گزرے بغیر درد سے شکل بنائیں۔ جو شکل بنی ہوئی ہے نا اس کے اوپر آپ نے سٹارٹ کہیں پہ پینسل رکھنی ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر پورا ٹریس کرنا ہے، اس پورے جتنے بھی اس کے اوپر لائنیں لگی ہیں ان کے اوپر لیکن آپ نے دوبارہ جس لائن کے اوپر آپ ایک دفعہ پینسل پھیر چکے ہو نا اس کے اوپر دوبارہ نہیں لائن پھیرنی آپ نے، ٹھیک ہے، اور پینسل کو اٹھانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے، سب بچوں کے لیے، سب بچے یہ گھر پہ ٹرائی کریں اور دیکھیں کہ کس سے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے اس میں بوجھو تو جانے میں، وہ ماچس کی تیلیوں والا ہے۔ وہ آپ گھر میں ماچس کی تیلیاں یا کوئی بھی ٹوتھ پکس وغیرہ لیں اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ماچس کی تیلی کی جگہ تبدیل کر کے اس طرح لگائیں کہ اس عدد سے بڑا عدد بن جائے۔ جو عدد ہے نا یہاں پہ بنا ہے 444، ٹھیک ہے، 444 اردو میں کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں 444۔ آپ نے ایک تیلی ان میں سے جو ہے وہ ماچس کی تیلی کی جگہ چینج کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ بدل دو گے اور آپ کی جو ہے وہ بڑے نمبر بن جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے سمجھ؟ اس کے بعد ہے بچوں کے فضل کا سوال نامہ۔ جی، بچوں کے الفضل کا سوال نامہ، اور آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ تمام سوالوں کے صحیح جواب بتانے ہیں۔ پہلا سوال ہے جلسے کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نمبر 1 کھڑے ہونا، نمبر 2 بیٹھنے کی جگہ، نمبر 3 شور کرنا، یا نمبر 4 نشست یا بیٹھک۔ پھر دوسرا سوال ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلا جلسہ سالانہ کب منعقد فرمایا؟ کب حضور کے ہوتے ہوئے جلسہ جو ہے جلسہ سالانہ وہ ہوا تھا؟ اس میں جو 4 آپشنز ہمیں دی ہوئی ہیں وہ ہیں، نمبر 1 ہے 1887، نمبر 2 ہے 1891، نمبر 3 ہے 1894 اور نمبر 4 ہے 1901۔ یہ میں نے بچوں کے آسانی کے لیے بولا ہے، اس کا جو اردو میں ہے وہ ہے 1887، 1891، 1894 اور 1901۔ ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا جو ہے وہ اس کا جو درست جواب ہے۔ پھر اگلا سوال ہے پہلا جلسہ سالانہ کب منعقد ہوا؟ پہلا جواب ہے اس کا آپشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے لاہور، پھر دوسری قادیان، تیسرے دہلی اور چوتھا ہے لدھیانہ۔ اس کے بعد چوتھا سوال، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے کس چیز پر زور دیا ہے؟
جب شامل ہوتے ہیں جلسے میں تو کون سی چیز کو آپ نے زیادہ زور دیا ہے حضور نے کہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے؟ پہلی چیز ہے دنیاوی نمائش، دکھاوا، یا جو نمبر 2 ہے کھیل کود، یعنی آپ نے کھیل کود انجوائمنٹ بس کرنی ہے۔ نمبر 3 ہے کاروبار، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ہے اخلاص، تقوی یا دعا۔ پھر 5واں سوال ہے جلسہ سالانہ میں عام طور پر کس زبان میں تقاریر ہوتی ہیں؟ جلسہ سالانہ کے موقع پہ کس زبان میں جو ہے تقریریں ہوتی ہیں؟ اور اس میں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں۔ پہلا ہے اردو، نمبر 2 ہے انگریزی، اور نمبر 3 ہے دونوں زبانوں میں۔ اس کے بعد 6واں سوال ہے جلسہ سالانہ منعقد کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس میں پہلا ہمارے پاس آپشن ہے تفریح، اور دوسرا آپشن ہے تجارت، تیسری دینی اور روحانی ترقی اور بھائی چارہ، اور چوتھی آپشن ہمارے پاس ہے کھیلوں کے مقابلے۔ پھر 7واں سوال ہے جلسہ سالانہ کا اختتام عموماً کس دعا کے ساتھ ہوتا ہے؟ پہلی آپشن ہے دعائے قنوت، دوسری ہے اجتماعی اختتامی دعا، اور تیسرا ہے دعائے مغفرت، اور چوتھا ہے دعائے سفر، یعنی سفر کی دعا پڑھی جائے۔ اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے جلسہ سالانہ کا شعار کیا ہے؟ علم ہی روشنی ہے، نمبر 2 اتحاد میں طاقت ہے، نمبر 3 محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور چوتھی آپشن ہے ہمارے پاس سچائی بہترین پالیسی ہے۔ شعار کیا ہوتا ہے؟ یعنی جلسہ سالانہ کا جو موٹو یا سلوگن ہے وہ کیا ہے، یہ آپ نے سوال نمبر 8 میں بتانا ہے۔ نمبر 9 ہے جماعت احمدیہ کے جھنڈے کا کیا نام ہے؟ ہمارا جھنڈا ہے نا ایک بلیک کلر کا، آپ نے دیکھا اسے لہراتے ہیں، ہے نا؟ تو جب جلسہ شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی ہم جلسے کے وقت ہم وہاں پہ حضور جھنڈے کو لہراتے ہیں، وہ جماعت احمدیہ کا جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کا باقاعدہ ایک نام ہے، اس کے 4 آپشنز دیے، آپ نے بتانا ہے کون سا ہے۔ لوائے خدام، لوائے لجنہ، لوائے انصار، لوائے احمدیت۔ اردو میں جھنڈے کو لوائے کہتے ہیں، لوائے احمدیت ہے، لوائے انصار، لوائے خدام یا لوائے لجنہ، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے جماعت احمدیہ یوکے کی جلسہ گاہ کا کیا نام ہے؟ جس جگہ پہ جلسہ ہوتا ہے اس کو جلسہ گاہ کہتے ہیں نا، تو ان میں سے کون سی جگہ ہے جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے یوکے میں؟ نمبر 1 ہے باغ احمد، نمبر 2 ربوہ، نمبر 3 حدیقت المہدی، نمبر 4 بستان احمد۔ پھر سوال نمبر 11 ہے جلسہ سالانہ میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ کتنی بار MTA کے ذریعے براہ راست یعنی کہ لائف مخاطب ہوتے ہیں؟ جو ہم لائیو حضور کا خطاب دیکھتے ہیں نا، وہ آپ نے بتانا کتنی دفعہ جلسے کے دوران ہوتا ہے۔ ایک آپشن ہے 5 دفعہ، پھر دوسری آپشن ہے 6 دفعہ، تیسری آپشن ہے 7 دفعہ، اور چوتھی آپشن ہے 8 دفعہ۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس 12واں سوال ہے حضور انور اید اللہ تعالیٰ مستورات سے کس روز خطاب فرماتے ہیں؟ یعنی کہ لجنہ میں جا کے جب حضور لجنہ کی مارکی میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کے خطاب کرتے ہیں نا، تو وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ پہلی آپشن ہے جمعرات والے دن، جمعرات، دوسری آپشن ہے جمعہ، تیسری آپشن ہے ہفتہ، اور چوتھی آپشن ہے اتوار۔ آپ سب میں سے سب نے دیکھنا ہے کہ کون سے والی، بہت آسان سوال ہے نا، سب نے اس کے جواب بھیجنے ہیں۔ پھر 13واں سوال ہے ہمارے پاس پیارے بچوں، آپ کن ممالک کے جلسہ سالانہ میں شریک ہوئے ہیں؟ آپ جون سے بھی ممالک میں، جس بھی کنٹری میں آپ نے جلسہ اٹینڈ کیا ہے نا، آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں، 3 ہوں 4 ہوں، جتنے بھی ہوں گے آپ نے ان کے نام بتانے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے بچے ان میں سے کتنے سوالوں کے جواب جو ہیں ہمیں بھیجتے ہیں اور کس کس کا درست ہوتا ہے۔ تو سمر آپ باقی سارے رہنے دو، آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے نا، آپ سوال نمبر 13 کا جواب بتاؤ کہ آپ نے کتنے ممالک میں جلسہ جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہوا ہے؟ گوٹے مالا اور کینیڈا۔ جی جزاک اللہ۔ سارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جواب بھی اور جو ذہنی آزمائش کا صفحہ ہے وہ آپ نے ہمیں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کس طرح ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ آپ ہمیں یہ سارا کچھ سالو کر کے
भेजें। आप इसके अलावा भी अहम इक़्तिबासात, तरबीती कहानियाँ, मालूमाती मज़ामीन, दिलचस्प या पहेली या कोई भी सवाल हो, अच्छे अच्छे लतीफ़े हों, वो आप हमें भेज सकते हैं। और जो बच्चे ख़ुद नहीं भी भेज सकते ना, तो वो अपने अम्मी अबू से कहें कि वो हमें भेजवाएँ। आप लिख ना भी सकें तो ऑडियो की सूरत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकती हैं। इसी तरह आप अपने नाम, शहर और मुल्क के साथ नाम के साथ आपने हमें भिजवाना है। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं, जिस पर जवाबात और अपनी तहरीरात भिजवा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@alfazl.com। फ़ोन नंबर है 447566234466। जी जज़ाकल्लाह। तो ये तो था हमारा ज़हनी आज़माइश का सफ़ा। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़हनी आज़माइश में कुछ सवाल तो मुझे आसान लगे और कुछ मुश्किल। चलें अगले शुमारे में देखेंगे कि बच्चों के अल-फज़ल के क़ारीन बच्चे क्या जवाब देते हैं। जी हमें इन जवाबात का इंतज़ार रहेगा। तो ये था इस बार का बच्चों का अल-फज़ल, जिसका मौजू था जलसे के आदाब। उम्मीद है बच्चों को आज का शुमारा पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए उन्वान और एक नए शुमारे के साथ। हमें भी दुआ में याद रखें, अल-फज़ल की टीम को भी दुआ में याद रखें, बच्चों के अल-फज़ल को भी दुआ में याद रखें। तो अब हम सब बच्चों को कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दयारे मग़रिब से जाने वालों, दयारे मशरिक़ के वासियों को, किसी गरीबुल वतन मुसाफिर की चाहतों का सलाम कहना। दयारे मग़रिब से जाने वालों, दयारे मशरिक़ के बासियों को, हमारे शामो सहर का क्या हाल पूछते हो कि लम्हा लम्हा, हमारे शामो सहर का क्या हाल पूछते हो कि लम्हा लम्हा, नसीब उनका बना रहे हैं, नसीब उनका बना रहे हैं तुम्हारे ही सुबह शाम कहना। दयारे मग़रिब से जाने वालों, दयारे मशरिक़ के बासियों को, तुम्हारी खुशियाँ झलक रही हैं मेरे मुक़द्दर के ज़ाइचे में, तुम्हारी खुशियाँ झलक रही है मेरे मुक़द्दर के ज़ाइचे में, तुम्हारे खूने जिगर सही मेरे, तुम्हारे खूने जिगर सही मेरे, गम का भरता है जाम कहना। दयारे मग़रिब से जाने वालों, दयारे मशरिक़ के बासियों को, किसी गरीबुल वतन मुसाफिर की चाहतों का सलाम कहना। दयारे मग़रिब से जाने वालों, दयारे मशरिक़ के बासियों को, अलग नहीं कोई ज़ात मेरी, तुम ही तो हो कायनात मेरी। अलग नहीं
کوئی ذات میری، تم ہی تو ہو کائنات میری، تمہاری یادوں سے ہی معنون، تمہاری یادوں سے ہی معنون ہے زیست کا انصرام، کہنا دیار مغرب سے جانے والوں، دیار مشرق کے واسیوں کو، اے میرے سانسوں میں بسنے والوں، بھلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے، اے میرے سانسوں میں بسنے والوں، بھلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے، خدا نے باندھا ہے جو تعلق، خدا نے باندھا ہے جو تعلق، رہے گا قائم مدام، کہنا دیار مغرب سے جانے والوں، دیار مشرق کے واسیوں کو۔